آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہم پاک روح کے تعلق سے سیکھیں گے پاک روح کا کیا مطلب ہے۔ پاک روح ایک ازلی و ابدی ذات ہے، جیسے خدا شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح پاک روح بھی ہے۔ پاک روح جیسے نام سے ظاہر ہے، پاک یعنی جس میں کوئی عیب، کمی، غلطی نہ ہو، اور روح ہوا، پھونک، سانس، دم، آندھی کے معنی دیتا ہے اور زندگی کے بھی معنی دیتا ہے۔ پاک روح کے تعلق سے سیکھنے کے حوالے سے خدا کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور استثناء 6:4 میں لکھا ہے، سن آئے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، اس لیے موسیٰ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، سن آئے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس ایک آیت میں خدا اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا واحد ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہ جیسے ریاضی میں ایک واحد کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، خدا واحد ہے لیکن اس کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے یا کثرت کی گنجائش ہے، اور اس لیے خدا کی ذات میں یسوع مسیح اور پاک روح بھی ہے۔ مزید خدا نے اپنے کلام میں صرف اپنے بارے میں چند حقائق نہیں بیان کیے، بلکہ خدا نے اپنے کردار، اپنے رویے سے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور جیسے میں نے بیان کیا کہ خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے انسانی جسم ہے، اس میں ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کبھی کبھی الگ الگ بھی کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی مل کر بھی کام کرتے ہیں، اور اس سارے کو جسم ایک شخص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کی ذات میں بھی کثرت ہے، اور کبھی کبھار وہ مل کر بھی کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی خدا، یسوع مسیح اور پاک روح الگ الگ بھی کام کرتے ہیں۔ پھر خدا کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے کلام میں، جیسے پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں ہے، اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اور اسی طرح پیدائش 11:7 میں ہے، خدا نے کہا ہم وہاں پر جا کر انسان کی زبان میں اختلاف ڈالیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم بکھر نہ جائیں، اور ہم تو خدا چاہتا تھا کہ انسان دنیا میں بکھر جائے، پھیل جائے، اور خدا نے اس لیے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور لفظ آیا ہے ہم کا ایک تو مطلب عزت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جمع کے طور پر، جیسے آپ، وہ، انہوں، انہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا کے بارے میں تو یہ لکھا ہے استثناء 10:17 میں کہ خداوند ہمارا خدا الہوں کا الہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ وہ خداوندوں کا خدا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ سب اختیارات کا مالک ہے، اور اس لیے سب تعریفیں، عزت کا وہی حقدار ہے۔ اس لیے اس کے لیے
عزت کے ساتھ بھی استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن خدا نے شروع سے ہی یہ اتفاقیہ نہیں بلکہ خدا نے ظاہر کیا ہے کہ اس کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ خدا زیادہ تر تو اپنے آپ کو صیغہ واحد سے ہی ظاہر کرتا ہے، جیسے پیدائش پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور جیسے یہ دو حوالہ جات میں کہ ہم کا لفظ، پھر یسایہ باب 6 باب 8 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے فرمایا کہ میں کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے؟ تو غالباً یسایہ نبی یہ رویا میں دیکھ رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں تیار ہوں، مجھے بھیج۔ اور یسایہ نبی نے لوگوں کو خدا کے منہ کی باتیں سنائیں، پہنچائیں، آگاہ کیا۔ تو اسی ایک آیت میں خدا اپنے لیے واحد کا بھی اور جمع کا بھی لفظ استعمال کر رہا ہے، یسایہ 6:8 میں۔ تو خدا اپنے آپ کو جمع اس لیے ظاہر کر رہا ہے کیونکہ اس کی ذات میں کثرت ہے۔ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک نشان بنایا ہے، اور اس نشان میں 3 رنگ ہیں، 3 طرح کے خاکے بنائے ہیں، اور انہیں دور سے دیکھیں ایک ہی دکھائی دیتا ہے، اور قریب سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، اور یہ الگ الگ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو خدا ہے وہ الگ بھی کام کرتا ہے، اور پاکرو بھی، یسوع مسیح بھی، اور جو میں نے شروع میں پیغامات بیان کیے جب یوٹیوب چینل بنایا، تو جو خدا کے تعلق سے یا یسوع مسیح کے تعلق سے بھی بعض پیغامات ان پر اس قسم کا یا اس سے ملتا جلتا نشان بنایا ہے، جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یسوع خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے، اور اس میں سے ایک ذات کے تعلق سے آج ہم سیکھ رہے ہیں، وہ ہے پاکرو۔ خروج 15 اور اس کی آیت 8 سے آگے پڑھیں تو لکھا ہے، تیرے نتھنوں کے دم سے پانی دیر ہو گیا، سیلاب تودے کی طرح کھڑے ہو گئے، اور گہرا پانی سمندر میں جم گیا تیرے نتھنوں کے دم سے۔ ناک سے جو سانس لیتے ہیں، ہوا آتی جاتی ہے، خدا کے نتھنوں کے دم سے وہ بحر کلزم کا پانی الگ الگ ہو گیا، اور بنی اسرائیل اس میں سے خشک زمین سے ہو کر پار چلے گئے۔ اور آگے لکھا ہے، دشمن نے چاہا، سوچا کہ میں اسے جا پکڑوں گا، میں اس کا پیچھا کروں گا، اسے اپنی تلوار سے ہلاک کروں گا، ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میں لوٹ کے مال کو حاصل کروں گا۔ یہ ہے مصری قوم کی، فرعون کی سوچ۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ تیری آندھی کی پھونک سے نہیں، تو نے اپنی آندھی کی پھونک سے انہیں پانی میں غرق کر دیا، انہیں گہرے سمندر میں ڈبو دیا، اور وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ یہاں پر دونوں ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پھونک بھی اور آندھی بھی۔ خدا کے روح کو آندھی بھی کہا گیا ہے، اور ہوا بھی، اور سانس بھی کہا گیا ہے۔ یہاں پر ان آیات میں واضح طور پر خدا کا پاک روح، جسے روح حق، روح القدس، خدا کا روح، یا بعض حوالہ جات میں صرف روح بھی لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر ہم اسے کار فرما دیکھتے ہیں۔ پھر پیدائش پہلا باب اور اس کی باب 2 آیت 7 میں ہے، خدا نے مٹی لی اور اس سے
انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ خدا نے ایسے کر کے پھونک ماری آدم کے ناک میں، اور اس کی زندگی میں کون سا زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو روح ہے زندگی کا بھی معنی دیتا ہے، کیونکہ جب انسان سے روح دم نکل جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا کے روح کے حوالے سے آج ہم تھوڑا سا سیکھ سکے، اور خدا اپنے آپ کو یسوع مسیح کے وسیلے سے اور پاک روح کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے باوجود خدا واحد ہے۔ آج ہم تھوڑا سا سیکھ سکے خدا کے پاک روح کے حوالے سے، مزید بھی ہم سیکھیں گے۔ خدا ہمیں آج کے کلام سے بڑی برکت دے، آمین۔